الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومطاعنا وهادينا ومكينا ومدنينا وأفضلنا وأجملنا وأطيبنا وأطهرنا وأحسننا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وقام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال النبي عليه الف تحية والسلام منا احسن منك لم تركت عيني اجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ ہے مختصر یا الہی جب تلک میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے اور تیرے محبوب پہ قربان رہے یا الہی میں رہوں یا نہ رہوں پر میرے دل کی یہ دعا ہے کہ دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے۔ محترم سامعین، معزز حاضرین، میں نوجوان دوست بزرگ بھائیوں، قرآن شریف میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور تمام نیکی کے اعمال کا ذکر کثیر آیا ہے، حدیث میں اس سے زیادہ آیا ہے، اور پھر درجہ بدرجہ یہ ذکر عام کیا اللہ پاک نے تاکہ ساری کائنات کو، ساری مخلوق کو نفع ہو جائے۔ سب سے بڑی دولت ہدایت کی دولت ہے، وہ حاصل ہو جائے، اور ہدایت کی دولت، ایمان کی دولت، تقویٰ کی دولت، تزکیہ کی دولت، رمضان المبارک کی دولت، نماز کی دولت، سارے انسان کے لیے دولت ہی دولت، خزانے خزانے، اور یہ خزانے اس دنیا میں آخرت کے تیار ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس دنیا میں آخرت تیار ہوتی ہے، آخرت کی زندگی، جنت، سب کی تیاری دنیا میں ہوتی ہے۔ جیسے کاشت ہوتی ہے نا زمین میں، تو اس کے بعد اس کی تیاری ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے، اور پھر سب کچھ کرنے کے بعد ایک دن فصل تیار ہو جاتی ہے، تو وہ اناج ملتا ہے، تو اس کے کسان، مالک، کاشتکار خوش ہوتے ہیں۔ ہر مومن، یہ دنیا اس کے لیے کھیتی ہے، تو آخرت کا کاشتکار ہے۔ ہر ایمان والا بندہ یا بندی، وہ اس کی کھیتی چلتی ہے، آخرت کی تیاری چلتی ہے۔ سبحان اللہ، اس کی صورتیں اللہ نے ایسے نیک اعمال بنائے کہ انسان کے لیے نماز بنا دی، انسان کے لیے جو ہے زکوٰۃ بھیج دی، زکوٰۃ مال کو اللہ کی راہ میں دینا، انسان کے لیے روزے کا حکم دے دیا، انسان کے لیے حج کا حکم دے دیا۔ چار عناصر ایسے ہیں جیسے انسان تیار ہوا، اس کو اربع عناصر کہتے ہیں کہ انسان کی مٹیریل کیا ہے، انسان کس طرح بنا ہے۔ ایک اس کے مٹیریل میں مٹی ہے، دوسرے اس کے مٹیریل میں آگ ہے، تیسرے اس کے مادے میں اللہ نے پانی کو رکھ دیا ہے، چوتھا اس کے مادے میں ہوا کو رکھ دیا ہے۔ تو وہ انسان جو بنا ہے وہ مٹی سے، آگ سے، پانی سے اور ہوا سے بنا ہے۔ اب ان چاروں کی کچھ خامیاں، کچھ خوبیاں اللہ نے رکھ دی ہیں۔ اب مٹی کی ایک خامی ہے، وہ چپک جاتی ہے، بدن پہ لگ دے تو بدن دھونا پڑتا ہے، مٹی کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑے کو دھونا پڑتا ہے،
جہاں کہیں گرد و غبار ہو جائے تو صاف کرنا پڑتا ہے۔ اب اس کی یہ خامی ہے۔ اب یہ آگ ہے، آگ کے اندر اس کا جلانے کا مادہ ہے، جہاں آگ لگا دو گے وہ جہاں بھی لگا دو گے وہ جلنا شروع ہو جائے گی چیزیں، آگ جلاتی ہے۔ اور پھر پانی ہے تو پانی کے مادے میں پھیلنا ہے، پانی پھیلتا ہے، جدھر چھوڑ دو پانی ایک گلاس ابھی 1 فٹ 2 فٹ جگہ لے لے گا پانی۔ ایسے ہوا ہے، ہوا کے مادے میں سب کے اوپر چلنا، سب کے اوپر اڑنا۔ تو انسان میں ان چاروں جو چیزیں تھیں اس کے اندر یہ خامیاں اللہ نے خوبیاں رکھی۔ آگ کا علاج نماز میں رکھ دیا کہ نماز کے ذریعے سے جو انسان کے اندر بیماری ہے وہ تکبر کی ہے، تکبر، وہ تکبر کی بیماری کو نماز کے ذریعے ختم کیا جاتا ہے۔ اب تکبر کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو اچھا، بہتر، بڑھیا دوسروں سے سمجھنا ہوتا ہے۔ اور تکبر اور غرور یہ انسان کے لیے بڑا مضر ایک مادہ ہے۔ تو اس کو ٹھیک کیسے کریں گے؟ اللہ نے نماز بھیج دی، جب کوئی نماز پڑھیں گے لوگ، خواتین و حضرات، نماز کے ذریعے ہم ان کے اندر جو آگ کا مادہ ہے تکبر والا، غرور والا، وہ تواضع میں تبدیل کریں گے۔ تو وہ نماز پڑھنے سے انسان کے اندر تواضع پیدا ہوتی ہے، عاجزی، انکساری۔ کسی کو کہو نا، کسی کے آگے ہاتھ باندھو، وہ کہے گا میں ہاتھ کیوں باندھوں؟ لیکن نماز میں بندے کو ہاتھ بندھوائے جاتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک عاجزی، اطاعت، آپ کو نہ ماننے کی بجائے ماننے کا مادہ جو اللہ نے دے دیا نماز میں، کہ آپ اللہ اکبر منہ سے بولیں اور کہیں اللہ بہت بڑا ہے، اور عملاً اپنے ہاتھوں کو بھی اٹھا کے اس کی بڑائی کا اقرار کرے، اور پھر اپنے ناف کے اوپر ہاتھوں کو باندھے آدمی، اور خواتین سینے پر باندھ لیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ تواضع ہے، انکساری ہے۔ اور پھر جو کلمات ہیں اطاعت والے، رب کی حمد و ثنا والے، اس میں بھی تواضع ہے، انکساری ہے بہت۔ اور یہ جو تقلید ہے اس میں بھی تواضع ہے، کسی کو بڑا ماننا، اس کی بات کو ماننا، اس کی تابعداری کرنا، یہ سب تقلید اور تواضع انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اب جناب دعا مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھے راستے پر چلائیے۔ اب یہ راستہ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ دیں ہمیں جن پہ آپ نے انعام کیا ہے، ہم ان کی تقلید کریں گے۔ وہ انبیاء علیہ السلام ہیں، صحابہ کرام ہیں، اور صدیقین، شہداء، صالحین ہیں۔ غیر مغضوب علیہم ولا الضالین، وہ جو یہود نصارہ ہیں انہوں نے اطاعت نہیں کی اپنے بڑوں کی، تو ان کے راستے پہ ہمیں نہ چلائیں کہ وہ غیر مقلد بنے یہود نصارہ، اپنے بڑوں کی، نبیوں کی بات کو نہیں مانا، وہ ناکام ہو گئے۔ تو کہ سارے دین کے اندر نماز میں اب رکوع ہے، یہ بھی عاجزی ہے، پھر قیام، پھر سجدہ، پھر تشہد، سب عاجزی کے صفتیں نماز میں اللہ نے رکھی ہیں۔ جب آدمی نماز کا پابند ہوتا ہے تکبر اس سے چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے لیے زکوٰۃ ہے، مٹی کا عنصر ہے۔ مٹی کا عنصر انسان میں جو محبت ہے مال کی، دولت کی، وہ شکل بنا دی تو اس میں بخل ہوتا ہے، بخل۔ آدمی طبیعت میں بخیل ہے، وہ چاہتا ہے میں بھی نہ دوں تو بھی نہ دے، دوسروں کو بھی روکتا ہے کہ آپ بھی نہیں دیں۔ اللہ نے اس کا علاج کیا زکوٰۃ میں کہ تو بھی دے، اوروں کو بھی کہو میں زکوٰۃ دو، تاکہ اندر سے جو بخل ہے وہ نکل جائے اور اللہ کے راہ میں دینے کا جو مادہ ہے وہ پیدا ہو سکے۔ پھر اس کے بعد فرمایا انسان میں کیونکہ بڑھوتری کا شوق ہے، ایک جنگل سونے کا مل جائے تو انسان چاہتا ہے دوسرا بھی مل جائے، ایک وادی سونے کی مل جائے انسان چاہتا ہے دوسری بھی مل جائے، ایک دکان مل جائے نا ہمیشہ بندہ سوچتا ہے کہ سامنے کی دکان بھی میری ہو۔ یہ کیا ہے؟ انسان میں بڑھوتری کا ایک پھیلنے کا مادہ ہے، حرص کا، لالچ کا مادہ ہے۔ اللہ نے اس کے لیے روزہ بھیج دیا۔
روزے میں انسان کو قناعت ملتی ہے، صبر ملتا ہے، شکر ملتا ہے، جو اللہ نے دیا راضی ہوتا ہے، اور پھر جو حکم دیا ہے پریکٹیکل کہ بھئی کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ ملنا نہیں ہے، تو اس صورت میں انسان کو رکنا آ جاتا ہے، صبر کرنا آ جاتا ہے۔ جو اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے گا، غیروں کے قریب کیسے جائے گا؟ اپنا مال نہیں کھائے گا، دوسروں کا مال کیسے کھائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ رزق کے حلال کی جو تربیت ہے روزے سے دیتا ہے، اپنے حق کے اندر رہنے کی تربیت روزے میں کرتا ہے۔ تو انسان سیکھتا ہے 1 مہینہ اور زندگی بن جاتی ہے 11 مہینے کی، وہ بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ جب 1 مہینے میں وہ رک گیا تو 11 مہینے میں رک جاتا ہے۔ تو روزے کی بڑی حکمت یہ ہے کہ انسان کو گناہوں سے، پرایا مال کھانے سے، پرائے حق میں زیادتی کرنے سے روکنا۔ اگر یہ انسان رک جاتا ہے رمضان میں روزے سے تو سارا سال بھی رک جائے گا۔ تو روزے کی حکمت یہ بہت بڑی حرص اور لالچ، ہوس، اس کا خاتمہ ہے۔ اگر یہ خاتمہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، بڑا فائدہ ہے۔ اگر یہ خاتمہ نہیں ہوتا پھر بھوکا پیاسا مرنا تو ہے لیکن نفع نہیں ہوگا۔ نفع کب ہوگا؟ زبان سے کنٹرول ہو، کان پہ کنٹرول ہو، ہر عضو پہ کنٹرول کرنا سیکھ جائے تو سمجھو روزے کا فائدہ ہو گیا۔ اب یہ کہتے ہیں میں تو حق حلال کو بھی استعمال نہیں کرتا، جب میرے رب نے روکا سحری سے افطاری تک میں رک گیا، اب میں ہمیشہ کے لیے رکوں گا۔ اصل تو متقی بنانا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرے بندے متقی بن جائیں۔ اسی طریقے جو ہوا کا مادہ ہے وہ کہتے ہیں مجھ جیسا کوئی بھی نہیں۔ تو حج میں اللہ تعالیٰ اس کے لباس کو، زبان کو، ہر طرح سے اس کو گھر چھڑا کے سبق دیتا ہے۔ ایک دن تو قبرستان بھی جائے گا، ایک دن مر کے بھی جائے گا، لیکن اب زندگی میں چل اور سیکھ گھر کو چھوڑنا، سیکھ اپنی زبان کا غرور وہ ختم۔ لبیک عربی میں جو تلبیہ ہے وہ ہر زبان والے کو اپنی زبان چھوڑ کر وہ پڑھنا ہوتا ہے۔ اور لباس بھی کفن والا پہناتے ہیں، کفن والا 2 چادریں۔ سبق دیتے ہیں اللہ پاک تیرا اصلی لباس تو یہ کفن ہے، اگر نصیب ہو جائے۔ یاد رکھ ابھی تو کفن پہن کے جا رہا ہے عمرہ کرنے، حج کرنے، ایک وقت آئے گا یہ 2 چادریں پہن کے تو قبرستان بھی جائے گا۔ اس کے اندر شرک اور وہ تو ہے ختم ہونا، لیکن محبت دنیا وہ بھی ختم ہوتی ہے حج عمرے سے۔ آدمی کہتا ہے میں نے اپنی زندگی میں یہ اب چھوڑا ہے گھر کو، وطن کو، تو مجھے سمجھ آ گئی ایک دن تو چھوڑ کے مکمل قبرستان بھی جائے گا۔ تو روزے کے لیے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ ایسا پیارا ہے، تمہارے لیے قرآن بھی اسی میں آیا۔ سبحان اللہ، رمضان اور قرآن یہ 2 اللہ کے بڑے انعام اکٹھے آئے۔ ادھر امت کے لیے رمضان آیا، گناہوں کو ختم کرنے والا مہینہ، جس میں انسان کے گناہ سب ختم ہو جاتے ہیں، گناہوں کو جلانے والا مہینہ، گناہ کو اللہ جلا دیتا ہے۔ اور پھر قرآن اس میں آیا جو ہدایت کا بہترین ذریعہ ہے، بہترین۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ایسی ہدایت دیتا ہے جو سب سے مضبوط ہدایت ہے۔ جو قرآن کو پڑھے، قرآن پاک کے 6 حقوق ہیں، صحیح تلفظ سے قرآن کی تلاوت تجوید کے ساتھ کرنا ضروری ہے، یہ فرض ہے۔ جو قرآن خواتین و حضرات صحیح تلفظ سے تجوید سے پڑھتے ہیں ان کو بڑا اجر دیتے ہیں اللہ پاک، بڑا انعام ہوتا ہے۔ ایک ایک لفظ پر کئی نیکیاں بڑھاتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کے معنی کو پڑھو۔ یہ قرآن آج کل لفظ نہیں پڑھتے ٹھیک، معنی تو پڑھتے ہی کوئی نہیں۔ جب تک معنی قرآن پاک کے نہیں آئیں گے تو پتہ کیا چلے گا کیا احکام ہے، کیا اللہ نے روکا ہے، کیا اللہ نے حکم دیا ہے، پتہ ہی کوئی نہیں۔ عمل تو جب ہوتا ہے جب اس کو علم ہوتا ہے، جب علم نہیں تو عمل کیسے ہوگا؟ تو امت قرآن سے غافل ہے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ اس کے اندر احکامات ہیں، کچھ حلال کے کچھ حرام کے متعلق، ان احکامات پر عمل کرے، اور پہلے تو علم حاصل کرے پھر عمل کرے۔ چوتھا حق یہ ہے
عمل کرنا اس پر۔ 5 وقت یہ اس کی دعوت دے، سارے قرآن کو صحیح پڑھ کے معنی سیکھ کر، سارے احکام سیکھ کر عمل کر کے دوسری امت کو بھی سکھلائے۔ 6 یہ ہے صبر کرے، تکلیف آئے گی، دعوت دینا آسان کام نہیں ہے، دعوت مشکل کام ہے، دعوت میں آدمی کو بہت کچھ برداشت کرنا ہوتا ہے بھائی، اس برداشت پر اللہ صبر پر بڑا اجر دے گا۔ تو اسی طرح سے رمضان کے بھی حقوق ہیں کہ رمضان کے روزے ہیں تو اس میں گناہ نہیں کرو، گناہ کو چھوڑ دو، حرص ہوس پرایا مال کھانا چھوڑ دو، اور کسی کی غیبت کرنا چھوڑ دو، اور کسی کے خلاف گناہوں والی باتیں کرنا چھوڑ دو، سارے گناہوں کو چھوڑ دو، اور پھر قرآن پاک کو سنو اور پڑھو، اور روزے رکھو سحری سے افطاری تک، اس کے احکامات پر اللہ کی راہ میں دو۔ ایک نیکی 70 گنا بڑھتی ہے، 70 گنا، عام طور 10 گنا بڑھتی ہے، رمضان میں 70 گنا بڑھتی ہے۔ ایک فرض 70 فرض سے برابر، واہ، ایک نفل 70 نفل سے زیادہ درجہ رکھتی ہے، ہر بات میں 70 گنا اضافہ ہوتا ہے، اگر چاہے اللہ اس سے بھی زیادہ نفع بڑھاتے ہیں اللہ پاک۔ تو یہ رمضان انسان کی نیکیوں کو بڑھانے والا مہینہ اور گناہوں کو مٹانے والا مہینہ ہے، اتنا پیارا مہینہ ہے، اس کے شب و روز قیمتی ہے۔ ہاں اگر ہم فجر تو سو کے ضائع کر دی، ظہر میں تو ہم نے شہروں میں خراب کر دی، عصر میں افطاری کے خریدنے میں ضائع کر دی، مغرب میں افطاری کرنے میں ضائع کر دی، عشاء میں تراویح خراب کر دی، پھر تو بھائی بڑا گناہ ہوا، رمضان کا فائدہ ہمیں نہیں ہوگا، ہم نے رمضان کے اندر جو گناہ کیے سزاوار ہو گئے۔ جو بندہ رمضان میں نہیں بخشا گیا، حدیث میں آتا ہے اس کو کبھی بخشا نہیں جائے گا، پھر جتنے بھی گناہ گار ہیں رمضان میں بخشے جاتے ہیں۔ اس کی کوشش ہو کہ ہم توبہ، استغفار، ذکر، قرآن پاک، سخاوت، صدقہ ہر طرح سے بڑھا دیں، پہلے سے نیت کریں اس رمضان میں قرآن پاک زیادہ پڑھے جائیں گے، اس رمضان میں زکوٰۃ دی جائے گی، اس رمضان میں ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں اس میں اضافہ کریں گے۔ تو یہ نیت کرنی چاہیے، ابھی رمضان آنے والا ہے، ہو سکتا ہے اگلے ہفتے یعنی ہفتے اتوار کو رمضان شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس طریقے سے اس پر ہمیں نیت کرنی چاہیے کہ ہم یا اللہ تو نے ہمیں زندگی دی ہے، موقع دیا ہے، ہم اپنی نیکیوں کو اضافہ کریں گے، دشمنیاں ختم، ناراضگیاں ختم، دشمنیوں سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کو معاف کریں گے اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ بھائی ہم معاف نہیں کرتے کسی کو، ویسے نمازیں پڑھتے ہیں سب کچھ، لیکن معاف کرنے کی صفت نہیں ہے، جبکہ انسان کو معافی لینے کے لیے معافی دینی پڑتی ہے۔ اگر آپ معافی اللہ سے لینا چاہتے ہو تو رسول پاک نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم رحم کرو، معاف کرو زمین والوں کو، آسمان والا تم کو معاف کر دے گا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، نہیں مانتا تو کر کے دیکھ، پتہ چل جائے گا کیا ہوا۔ تو یہ نیکی کا مہینہ آ گیا، ہمارے آپ کے لیے خوش بختی ہے، بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ صحابہ کرام ایسی خوشیاں مناتے تھے جیسے آج کل ہم شادی کی تیاری کرتے ہیں نا، شادی کبھی رنگ ہو رہا ہے، کبھی کیا سامان لایا جا رہا ہے، صحابہ کرام رمضان کی تیاری کرتے تھے، سبحان اللہ، ایسے محسوس ہوتا تھا کہ رمضان آنے والا ہے، رمضان مبارک آنے والا ہے۔ انتہائی شادی خوشی صحابہ کرام کے لیے رمضان میں ہوتی تھی، جو آج کل ہماری نہیں ہوتی، آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہمیں خوش ہونا چاہیے بھائی، ہم رمضان میں ابھی 10 دن 5 دن تراویح پڑھتے ہیں پھر نہیں آتے، یہ اللہ کو ناراض کرنے کی صورت ہے بھائی۔ تراویح 30 دن پورا پڑھنا ضروری ہے۔ ہاں جی، کوئی پرندہ ہو اس کے پر نہ ہو تو وہ پرندہ کوئی خریدے گا؟ آپ کو ایک پرندہ دیتے ہیں، پرندے والے لڑکے نوجوان اس کے پر کاٹ دیتے ہیں، وہ کہے گا یار اس کے پر ہونا ضروری ہے ورنہ ہم یہ پرندہ نہیں خریدیں گے۔ تو ہماری جو تراویح ہے یہ ہمارے روزے کے لیے پر کا کام دیتی ہے اوپر جانے کے لیے،
تو آپ کے روزے میں تراویح جو چھوڑ دی تو پر تو لگے نہیں اوپر جانے کے لیے، نیکی تو یہیں رہ گئی پھر۔ اس لیے سارے اعمال کو اپنانے کا ارادہ کریں کہ پورے رمضان کے چاہے قرآن پاک ہو، چاہے تراویح ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے جتنا ذکر اذکار ہیں، چاہے استغفار ہے، چاہے اللہ کی راہ میں دینا ہے، سارے اعمال کی پابندی ہم کریں گے۔ بھائی کریں گے نا، ارادہ ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ ہمیں بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ ہر طرح سے باخبر